السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے وظیفہ وہ والا لے کے آئی ہوں جو کہ آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہ لگے اور مسلے پہ بھی آپ کو نہ بیٹھنا پڑے اور چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکیں۔ سحری کے وقت یہ وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے اور افطاری تک آپ نے یہ وظیفہ مسلسل سارا دن، جب بھی آپ کا ذہن بنے اور ذہن فریش ہو یا کوئی بھی انسان آپ کے پاس بیٹھا ہوا نہ ہو، آپ بالکل فارغ ہو، یعنی کہ آپ کا منہ فارغ ہو، ٹھیک ہے، زبان فارغ ہو، چلو ہاتھ تو کام کر رہے ہیں لیکن زبان تو فارغ ہے نا، تو آپ نے مسلسل یہ دو لفظ جو ہیں یہ اپنے زبان پہ جاری رکھنے ہیں۔ وہ کس طریقے سے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے ویورز کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے رمضان شریف میں اسپیشل دعا کر رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے آمین کا کمنٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کی اجازت ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ میں دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی مشکل میں، غربت کی مشکل میں ہیں، جتنے بھی غربت کی مشکل میں ہیں، تنگ دست ہیں، بہت زیادہ تنگ دستی سے تنگ آ چکے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بہت سارے دروازے رزق والے کھول دے۔ جس طرح سے رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھولتا ہے، اے میرا رب، میرے سونے ربا کریم، اسی طرح سے رمضان کے صدقے، اس سونے بابرکت مہینے کے صدقے ان کی مشکلیں اور پریشانیاں ختم فرما دے اور ان کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں لا دے۔ اے میرے مولا، میرے مشکل کشا، شیر خدا، تو ہی مدد فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے۔ اے میرے مولا مشکل کشا، میرے اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگو تو علی مولا مشکل کشا سے مانگنا۔ یقین مانے علی مولا مشکل کشا شیر خدا ہے۔ آپ ایک بار ہاتھ تو پھیلائیں، میرے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، علی مولا مشکل کشا کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جھولیاں بھریں گے، رزق سے، برکتوں سے، رحمتوں سے آپ جھولیاں بھریں گے۔ چلیے جی، اب چلتے ہیں، آپ کا ٹائم ضائع کیے بنا اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ جی ہاں جی، وظیفہ آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے جب صبح سحری ٹائم، یعنی کہ سحری ٹائم، صبح نہیں سحری ٹائم، جب آپ نے اٹھنا ہے تو آپ نے کرنا اس طریقے سے ہے کہ باوضو ہو جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اپنے کچن میں جانے سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ سحری بھی بناتے رہنا ہے، ساتھ ساتھ یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کی کوئی تعداد نہیں، اس کی کوئی گنتی نہیں، جتنا یہ آپ لا تعداد پڑھیں گے اتنا زیادہ یہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور دوسری بات اس کی زیادہ فائدے والی کون سی ہے کہ یہ وظیفہ آپ کے ہر کام کے لیے مفید ہے، ہر کام، یعنی کہ جائز ہر کام، ٹھیک ہے، اپنے فائدے کے لیے ہر کام۔ کوئی بھی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، کوئی بھی، اگر یہاں تک یقین مانے اگر آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، یہ وظیفہ کرتے رہیں آپ انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ میں وعدہ کر سکتی ہوں، وعدہ کر کے میں کہہ سکتی ہوں، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میں نے یہ خود وظیفہ آزمایا ہوا ہے۔ یقین مانے یہ وظیفہ 2-3 دن میں رزلٹ آپ کے سامنے لائے گا، زیادہ ٹائم تو لگائے گے نہیں۔ اگر کچھ کام اس طرح سے بہت مشکل ہوا تو زیادہ ٹائم اگر لگنا بھی ہوا تو آپ کو اثرات ضرور نظر آنے لگ جائیں گے، تو آپ نے اس وظیفے کو اور زیادہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کوشش اپنی جاری یہی رکھنی ہے کہ کوئی بھی اگر لیڈیز آئی ہے آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تو اس کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگائیں، زیادہ یہی کوشش رکھیں کہ یہ اٹھے اور اپنے گھر جائے اور میں جب فارغ ہو جاؤں، یعنی کہ میرا منہ جب فارغ ہو جائے تو جتنا زیادہ میں پڑھ سکوں اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اس کی کوئی تعداد نہیں، یہ لاکھوں کی تعداد، جتنی زیادہ اس کی تعداد آپ پڑھیں گے، صبح ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ جتنی زیادہ اس کی تعداد کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ کمنٹ میں آمین لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ رمضان المبارک میں ہی آپ کا مشکل سے مشکل کام، ناممکن سے ممکن کام
آپ کا ممکن میں بدل جائے گا۔ جی ہاں، آپ کر کے تو دیکھیے۔ دیکھنے میں یہ بالکل چھوٹے سے جو دو لفظ ہیں، لیکن یہ لفظ کس کے ہیں؟ یہ نام صفاتی کس کے ہیں؟ بہت بڑی ہستی کے، جو اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا مالک ہے، اس کے نام ہے۔ ان ناموں میں بہت طاقت ہے۔ آپ ایک بار پڑھ کے تو دیکھیے، یقین مانے آپ ایک بار پڑھ کے تو دیکھیے، جس طرح سے میں بتا رہی ہوں دل و جان سے اس طرح سے پڑھیے جیسے کوئی بندہ پاگل ہو جاتا ہے، ایک چیز کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ ان دو لفظوں کے پیچھے پاگل ہو کر کو تو دیکھیے، آپ یقین مانے سنبھالنے نہیں سکیں گے، آپ سنبھال نہیں سکیں گے، آپ کے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی، اتنا رزق ہوگا آپ کے گھر میں، اتنا رزق آئے گا۔ جی ہاں، تو دوسری بات کون سی ہے؟ جب بھی آپ چاول پکائیں، جب بھی پکائیں، یہ نہیں کہ صرف رمضان المبارک میں، جب بھی چاول پکائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاول، ایک بھی چاول آپ نے نیچے نہیں گرنے دینا، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ ہمیشہ کے لیے برتن صاف کرنے ہیں، پلیٹوں میں کوئی چاول نہ رہ جائے، کیونکہ اگر ایک گلاس چاول پکاؤ یا پھر پوری دیگ چاول کی پکاؤ، لیکن پوری دیگ ہو یا ایک گلاس پکائے ہوئے ہنڈیا میں ہو، ان میں پوری ایک ہنڈیا میں ایک چاول ہوتا ہے جو بابرکت ہوتا ہے۔ سوچیں اگر وہ ہی بابرکت چاول گندی نالی میں چلا جائے یا آپ ڈسٹ بین میں پھینک دیں تو کیا برکت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی چاول پکاؤ تو ان کو سنبھال کے کھاؤ، ان کو نیچے مت پھینکو، نیچے مت گراؤ۔ یہ دو کام کریں، یقین مانے کہ آپ مجھے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہی آپ مجھے خوشخبری سنائیں گے کہ سسٹر آپ کے وظیفہ، کیا کمال کا وظیفہ بتایا تھا آپ نے۔ بس آپ یہ کر کے دیکھیں، پھر اس کے بعد اللہ کے حوالے پہ چھوڑ دیں۔ اللہ والو، ایک بار یہ کرو اور آزماؤ، انشاءاللہ سے آپ خوشیاں ہی خوشیاں پاؤ گے، رزق ہی رزق پاؤ گے، جھولیاں بھرو گے رزق سے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ رمضان المبارک کے صرف اور صرف تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، مہمان ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ، مہمان ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے، سب کا بھلا ہو سکے۔ بہت بہت تنگ ہے دنیا، بہت بہت پریشان ہے دنیا، غربت میں پریشان ہے دنیا، تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے۔ کسی ایک کا بھی فائدہ ہوا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی، بہت ہی خوش ہوں گی، میرا دل بہت خوش ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور چینل وظائف دنیا کو سبسکرائب، کومنٹ لازمی کرنا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔